یار ایک نا مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی. ہمارے ملک کی 7 لاکھ فوج ہے مگر ہم سیکیور نہیں ہیں, اور ہمارے ججز کی بہت زیادہ تنخواہیں ہیں مگر ہمیں انصاف نہیں ملتا. ٹھیک ہے, اس میں ہم کس کو برا کہیں اور کس کو اچھا کہیں؟ اچھا کس کو کہنا یار, جب سب ہو برا رہا اس قوم کے ساتھ تو ہم اچھا کس کو بولیں؟ ٹھیک ہے, یہ اتنے برے لوگ ہیں, اتنے گر چکے ہیں یہ لوگ. ججز کی 15-15 20-20 لاکھ تنخواہیں اور مراد علاوہ, ٹھیک ہے, پروٹوکول علاوہ, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ رشوت اور حرام خوری علاوہ کروڑوں روپے اربوں روپے میں پڑتا ہے ایک جج, جتنی انہوں نے اپنی اندھی مچائی ہوئی ہے. اور ایسے ہی 7 لاکھ ہماری فوج ہے ماشاءاللہ. ہم تو بڑے خوش تھے, ہم تو بڑے چوڑے تھے فخر کے ساتھ کہ ہمارے پاس اتنی بڑی فوج ہے اور بڑا ہمارا طاقتور ملک ہے. جیسے یہ کہتے تھے کہ محفوظ ہاتھوں میں ہے تمہارا ملک, اور یہ تو آج پتہ چلا کہ واقعی یہ تو یار محفوظ ہاتھوں میں ہے یہ ملک, مگر اس طرح نہیں جس طرح یہ کہتے ہیں. محفوظ ہاتھوں میں ملک نہیں ہے, محفوظ ہاتھوں میں ملک کے قیمتی اثاثے ہیں. ٹھیک ہے, جن کو یہ ڈیلی لوٹ مار کر کے چوری کر کے بیچ رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں, جدادیں بنا رہے ہیں دوسرے ملکوں میں, مگر ہمیں نہ یہ سیکورٹی دے پا رہے ہیں, نہ یہ انصاف دے پا رہے ہیں. الٹا پٹائی کری جا رہے ہیں یہ اس قوم کی صرف یہ پٹائی کیے جا رہے ہیں. جو حق کی بات کرتا ہے, کوئی سچ کی بات کرتا ہے, کوئی کہتا ہے تو مجھ سے فلاں نے رشوت مانگ لی, فلاں کام نہیں ہو رہا میرا, فلاں کام پھنسا ہوا ہے, تو یہ اس کو الٹا لٹا لیتے ہیں, اس کو الٹا چکر بازی, یہ وہ ذلیل کرنا, اس کو رسوا کرنا. ٹھیک ہے یار, ہم پہلے مرد حضرات سوچتے تھے کہ یہ شاید یہ دنیا کا بدترین جو سلوک ہو رہا ہے نا, یہ صرف ہم مردوں کے ساتھ ہوتا ہے اس ملک کے اندر, خاص طور پہ پاکستان کے اندر. مگر جب سے 2022 کے بعد آج 2025 ہے, ٹھیک ہے, 28 رمضان ہے, مارچ کا مہینہ ہے, تو جب میں یہ ٹائم دیکھ رہا ہوں نا, اس ٹائم تو سب سے زیادہ ظلم جو ہوا ہے وہ فیملیوں کے ساتھ ہوا ہے. جن فیملیوں نے اپنے حق کی بات کی, جن فیملیوں کے بچے اور خامند, جن عورتوں کے جیلوں میں پڑے ہیں تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے, تو جو ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے نا, شاید پچھلے دور میں جو چھوٹا موٹا ظلم زیادتی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی, تو خدا کی قسم میں تو اس کو بھول گیا ہوں. ٹھیک ہے, جن لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی تھی, تھانہ میں, کچہری میں, عدالتوں میں, جہاں جہاں بھی ہوتی تھی, کوئی وڈیرا کر جاتا تھا, کوئی امیر آدمی کر جاتا تھا غریب کے ساتھ, ٹھیک ہے, کوئی کار والا کر جاتا تھا رکشے والے کے ساتھ, تو ان حالات کو میں آج نہ بھول گیا ہوں کہ یار وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کے بندو, جو انہوں نے کیا ہے نا زیادتی اور ظلم, جبر, بربریت, ٹھیک ہے, تو یہ بہت ظلم کیا ہے ان لوگوں نے. ٹھیک ہے, تو یار پھر ہمیں کیا فائدہ ہے؟ 7 لاکھ فوج پال کے ہم نے رکھی ہوئی ہے, جو کہتے تھے جی تم راتوں کو سوتے ہو تو ہم جاگتے ہیں, پھر یہی اسی وجہ سے سکون ہوتا ہے. اور میرے بھائی تم سب ہی سو جاؤ یار, خدا کا نام لو یار, اللہ تمہیں سب کو ہی سلا دے یار. ٹھیک ہے, اوپر تو ہم کہتے تھے کہ اوپر والے گندے ہیں, یہ نیچے تک گندے ہیں بھائی. ٹھیک ہے, نیچے والے کیا کر رہے ہیں؟ نیچے والے بھی تو ان کی سپورٹ میں بیٹھے ہیں نا. جیسے یہ ان کو کہتے ہیں چلو جی دیواریں پھیلانگو اور گھروں کے اندر گھس جاؤ, ان کو مارو پیٹو, اٹھا کے لے آؤ ادھر. جیسے بادشاہ کا حکم ہوتا تھا, نیچے غلام ویسے کرتے تھے, اور کر بھی رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ رک گیا یہ کام, تھم گیا ہے, نہیں یار. یہ کب تک آخر چلے گا یار؟ کیوں نہیں آخر یہ اس کو جو ہے نا بند کرتے اس گندے دھندے کو؟ ٹھیک ہے, اور کریں گے بھی نہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی نسلوں کے بارے میں سوچنا ہے. ٹھیک ہے, اپنی نسلیں آنے والی پتہ نہیں کئی نسلوں کے بارے میں سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور سوچ رہے ہیں. ان کے لیے اتنی جدادیں بنا لی ہیں انہوں نے, اتنے اثاثے اکٹھے کر لیے ہیں, اور مزید بھی ان کا یہی ٹارگیٹ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے بنا لیں. ٹھیک ہے, جتنا ہو سکتا ہے اس قوم کو ذلیل کر کے, دفن کر کے, مار پیٹ کے, جتنا بھی آگے ہو سکتا ہے مزید مال اور بنائیں. ٹھیک ہے, بریک نہیں لگی ہوئی ان کی ابھی بھی. اللہ ان کو ہدایت دے.
شکریہ.